شبلی فراز صاحب یہ بتائیے کہ جو شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ ہے، کیا یہ اطلاعات درست ہیں کہ وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کر دی گئی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا، جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، کہ اس ملک میں بہت چھوٹے چھوٹے مافیاز ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ان حکومتوں نے کی تعاون سے اس قسم کے کام کیے جس سے کہ عام آدمی کا خون چوسا جا سکے۔ اب یہ جو شروع میں یہ قیاس آرائیاں ہوتی تھیں کہ جی یہ رپورٹ تو آئے گی لیکن یہ ویسی یہ کہ آئی واش ہے، وہ ہوا، وہ رپورٹ آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایک رپورٹ آتی ہے، اس کے آپ پورے اس کے ایک فورنزک وہ آڈٹ کرتے ہیں کہ اپنے جو پورے جو ثبوت ہیں، جو چیزیں رپورٹ میں کہی گئی ان کو کورابوریٹ کریں۔ وہ پروسیس ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے تو آپ کو موسٹ پرابلی ہو سکتا ہے کل آپ کو یہ رپورٹ مل جائے انشاءاللہ، موسٹ پروبیبلی۔ جی عارف نظامی صاحب، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی کل جو ہے شوگر کمیشن کی انکوائری رپورٹ آ جائے گی، عید سے پہلے ہوگی۔ جی عید سے پہلے۔ وہ اب کہہ رہے ہیں عید سے پہلے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں کچھ ایسی شخصیات کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ اچھا، یقیناً یہ ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا مخمصہ، یا اردو میں اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈائلیما ہے، کیونکہ یہ ایک تو ترین صاحب کا مسئلہ ہے کہ سب سے بڑے شوگر کے پروڈیوسر وہ ہیں ملک میں، دوسرے پھر اپنے حکومت کا مسئلہ ہے کہ جنہوں نے اجازت دی، مثلاً یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا بھی ہے مسئلہ، خود اسد عمر صاحب کا مسئلہ ہے، انہوں نے ECC کا کو ایڈ کیا تھا، لیکن اس سے بڑا ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج کل کے فائنینشیل ٹائمز پہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ بھی چھپی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پر بڑا پریشر ہے کہ وہ یہ پرفارم کریں کہ بھئی وہ واقعی مسٹر کلین ہیں، اور وہ اپنے نیچے بھی وہ بااختیار ہیں، اور وہ اپنے جو ٹیم ہے اس کو بھی اپنی طرح کلین رکھنا چاہتے ہیں۔ اب جہانگیر ترین صاحب تو بالکل وہ میرا خیال ہے جب سے یہ معاملہ آیا ہے وہ آؤٹ ہیں، ہی از نو لانگر ان دی پوزیشن دیٹ ہی واز، کہ وہ ایک قسم کے ورچولی ڈپٹی پرائم منسٹر تھے۔ اب وہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو کے خلاف کو کارروائی کرتے ہیں، انہوں نے واقعی کوئی ایسی چیز کی ہے جس پہ کارروائی ہونی چاہیے، تو پھر خسرو بختیار اس کے بعد سب سے بڑے میجر بینیفیشری ہیں۔ جو جہانگیر ترین صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ چلیں عمران خان ایک اچھے ایڈوائزر سے، ایک اچھا پوائنٹ مین سے، ایک اچھے فائر فائٹر سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن خسرو بختیار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نیشنل اسمبلی میں نہیں ہیں، ان کی پولیٹیکل بیس شاید اتنی نہیں ہے۔ خسرو بختیار صاحب جو ہیں ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور جس طرح کی تحریک انصاف کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، یا اگر وہ ایک تیر سے کوئی شکار نہیں کرتے تو ان کے اوپر یہ الزام آئے گا کہ یہ سب کچھ باسی کڑی میں اول تھا، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے سیاسی حکمت عملی کے تمام محرکات کو سامنے رکھ کے اور نقصانات کو سامنے رکھ کے آگے چلنا پڑے گا۔ اچھا، اب حارث خلیق صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فرض کریں کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسی شخصیات کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں، اور اس میں اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور کچھ بڑے بڑے اس میں انڈسٹریلسٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے عمران خان صاحب کا پبلک میں پاپولرٹی گراف بہت اوپر چلا جائے گا؟ بالکل بڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ اور صرف شخصیات کی بات نہیں ہے۔ نظامی صاحب نے تو چونکہ ابھی شوگر کرائسس کا ایک بالکل امیڈیٹ مسئلہ ہے، پھر ویٹ کا بھی ہے، پھر IPPs کا بھی ہے، ابھی تو بہت ایک پوری سیریز ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت احترام کے ساتھ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیز وہی نیو لبرل بگ بزنس کو سپورٹ کرنے والی، انہی فیوڈل کیپٹیو کنسٹیچوئنسیز جو ان کے حلقے ہیں، وہی الیکٹیبلز ہیں جنوبی پنجاب کے جو 6 مہینے پہلے شامل ہوئے ہیں۔ خسرو بختیار صاحب پلاننگ منسٹر تھے نواز شریف کے، بھولنا نہیں چاہیے، اور شاہد خاقان کے، مطلب 6-8 مہینے پہلے تک کی بات ہے۔ تو یہ جو ساخت ہے پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کی، جو سیاست کی، معیشت کی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کی سمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
صرف نعرہ زنی سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ تو ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بی پروون رانگ. میری خواہش ہوگی کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ایسا وہ کر سکتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہے. دیکھیں جو نظامی صاحب نے حوالہ دیا, نظامی صاحب تو اس کے بالکل مطلب ہے کہ ماہر ہیں, پنجاب کی سیاست کے بھی اور ملک کی سیاست کے بھی. یہ جنوبی صوبہ بھی نہیں بننا تھا, تبھی بزدار صاحب کو آپ نے چیف منسٹر بنایا, حالانکہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنا اور پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوا وہ. تو یہ لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں, ابھی اس کی کوئی اتنی دیر نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کی معیشت کی سمت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, اور یہ اس کا اگر یہ کر دیں تو بڑا اچھا ہے, ایک پاپولس ڈیسیشن ہوگا, فائدہ پہنچے گا. لیکن کیا اس کے نتیجے میں اگلے سال جو شوگر کی کا جس طرح سے کارٹیل ہے, جس طرح کام کرتا ہے, جو شوگر بیرنز ہیں پاکستان کے, یا انرجی سیکٹر ہے, یا دوسری فوڈ کراپس اور کیش کراپس ہیں, اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ چلیں اس کا فیصلہ تو اب کل ہو جائے گا, کیونکہ کل یا پرسوں تک ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں میں یہ کہتا چلوں کہ جو حارث خلیق صاحب نے بات کی کہ دیکھیں پہلی بات اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایک چیز کا بیڑا اٹھایا, جو ایک کرائسس ہوئی تھی, یہ کرائسس پہلے بھی اس ملک میں ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی. He should be witness to it. نظامی صاحب کو بھی پتہ ہے یہ ہوا تھا, لیکن کبھی اس طرح کی چیز ایک آئی واش کے طور پہ تو کی جاتی تھی, لیکن اس طرح اب کل کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا, جو میں نے آپ کے اخباروں سے, اس سے ٹی وی کے چینل سے پتہ چلا, اس میں موسٹ پروبلی یہ کل فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اب اگر فیصلہ ہونا ہے, ایکسپوز کرنا ہے اور اس رپورٹ کو کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ ہم تو یہ چیز ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ہمارے وعدے کی تکمیل ہوگی کہ جس میں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ اسی طرح شروع ہوگا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں ہم تو اسی میں ہی کام کریں گے نا. یہ جتنی بھی آپ نے باتیں جن کو ہائی لائٹ کیا ہے, جس میں کہ جی یہاں پہ ایک اسٹیبلش طریقے سے لوگ آتے ہیں, ان کی انٹرسٹ ہوتی ہیں وغیرہ, اسی چیز کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں, اسی خلاف تو ہم آئے ہیں. لیکن آئے بھی تو آپ اسی طرح ہیں نا. اچھا, وعدوں کی بات, وہی پرانی کیو لیگ اور نون لیگ اور ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن وعدوں کی بات ہو رہی ہے. تو جس دن آپ وزیر اطلاعات بنے تھے اسی دن آپ نے ایک وعدہ کیا تھا. جی سنیں, پہلے وعدہ سن لیں, آپ نے کیا کہا تھا. آپ نے نمائندوں سے کچھ ملا تھا جو کہ پی این ایس کے اور یہ جو میڈیا ان کے ہاؤسز کے ریپرزینٹیو تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ اب بالکل تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ یہ پیمنٹ ان کو عید سے پہلے کی کر دی جائے, کہ جتنے میڈیا ہاؤس ہیں وہ اپنے ورکرز کو بھی وہ دے سکیں. تو شبلی فراز صاحب 3 دن رہ گئے. مجھے بڑا اس بات پہ بہت میں خوش ہوں کہ یہ پیمنٹس کل سے ملنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, بالکل شروع ہو گئی ہیں. آج دوسرا دن تھا. جی میر صاحب, اس بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جی, یہ بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں. آج میں نے میٹنگ کی تھی جس میں کہ ان کی پرانا کوئی 4-5 سال پرانا ایک ایشو تھا, جس میں کہ جرنلسٹ کے لیے ہاؤسنگ کے پلاٹس کا ایشو تھا, جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے لیٹ ہوتا گا, وہ بھی کل انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا. تیسری بات تھی جو ریجنل اخباروں کا کوٹا کا جو ایشو تھا 25% کا, اس ایشو پہ بھی ایک بڑی ہی کلیئر پالیسی بنا دی ہے. اور یہ تو 15-20 دن ہوئے ہیں جی, تو اس میں تو مجھے ٹھیک ہے 3 ہفتے میں آپ نے 3 کام کر ابتدا ہو گئی ہے, اور یہ جو ہے تو یہ پیمنٹس شروع ہو گئی ہیں. اچھا, عارف نظامی صاحب, آپ کا بالکل میں رسپانس لیتا ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.